ہمارے علاقے میں تھے، 2 بھائی تھے وہ FC والے، اسی دن ان کی شادی تھی، ادھر سے ان کی دلہن گھر میں داخل ہو گئی، اور ادھر سے یہ جب ڈرون کے نہیں نکلے ڈرون والی جگہ پہ، تو وہاں پہ جو دوسرا حملہ ہوا ہے تو وہ دونوں وہاں پہ مارے گئے، اور ادھر جو ان کی دلہن جو لائی گئی تھی ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر میرے آنے سے پہلے اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے۔ تو ان کا جو ولیمے کا جو دعوت تھی، یعنی وہ ولیمے کی جو دعوت تھی وہ اس کی کل میں سمجھیے سیل ثواب اس میں یہ بدل گئی، اور ان لوگوں کا یہ جو 2 لڑکے ان کی تو بعد میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان کے قبریں وغیرہ، لیکن اس کی والدہ کی تسلی کے لیے جس نے لاسٹ ٹائم ان کو دیکھا تھا کہ اس جگہ پہ موجود ہے، آج بھی بس ادھر قبر بنایا، ان کو والدہ کو بتایا کہ بھئی ہم نے اس کو ادھر دفن کیا، اور ابھی بھی وہ قبر وہاں پہ موجود ہے، اور لوگ انہی لڑکوں کے نام سے وہ اس قبر کو یاد کرتے ہیں۔ ان دنوں ہم ڈرون کا کنسیپٹ نہیں تھا، ہم ڈرون ہم بنگانا کہتے تھے کہ بھئی، کیونکہ جو آواز تھی وہ بنگ اس ٹائپ کی آواز تھی نا، بنگ، تو اس سے لوگ اس کو بنگانا کہتے تھے، تو ان کی آوازیں تو ہمیں یاد ہے ابھی تک۔ نیک محمد وزیری ہمارے علاقے میں بھی آتا رہے نا، وہاں پہ بھی لوگ ان کو جانتے تھے، تو وہ ہم اسکول میں تھے تو ہمارے اسکول میں بھی یہ کئی مرتبہ ان کا آنا جانا ہوا ہے نا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کو مارا گیا ہے گائیڈڈ میزائل کے ذریعے، جو تھوڑا سا ایڈوانس لفظ جو اس وقت نیک محمد کے پاس، گائیڈڈ میزائل کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو جس جگہ پہ یہ حملہ کیا گیا تو یہاں سے لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا تھا، لوگ پہاڑ میں جاتے تھے، وہ خواتین وہاں پہ پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ وہ وہاں سے وہ لاتے تھے لکڑیاں وغیرہ، اور یہ لوگوں کا گزرنے کا بھی راستہ تھا۔ تو اس میں ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ وہاں سے مطلب اپنے کاموں کے لیے جا رہے تھے تو اس میں کئی وہ بے گناہ لوگ بھی اس میں ہٹ ہو گئے، اس میں سے ہمارے فیملی کا بھی ایک تھا، وہ بھی اس حملے کے نشانہ بنے جو بے گناہ تھے۔ حملے کے بعد میں جب اعلانات ہوئے کہ وہاں پہ جنازے اس کے لیے جانا ہے، تو اس جنازے کے اوپر بھی بعد حملہ ہوا ہے، لوگ ادھر جب جا رہے تھے نا جنازہ اٹھانے کے لیے، لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جتنے بھی لوگ مارے گئے، اس میں پوری جسم تو کیا کہ ایک اعضاء بھی جسم کی کسی کی بھی نہیں ملی، مطلب کسی کی انگلیاں ملی ہے، کسی کے بال ملے، کسی کا پاؤں ملے، یہ چھوٹی چھوٹی، تو ان سب کو پھر اکٹھا کر کے ابھی تک ادھر بھی ہے، اس کا اجتماعی قبر بنایا ہے۔ تو بعد میں یہ پھر ہوا کہ جو لوگ جس کا کوئی مس تھا کہ بھئی گھر نہیں آیا، تو وہ جا کے ادھر صرف تختی لگا دیتے تھے کہ بھئی یہ یہاں پہ یہ بھی اس حملے میں یہ مارا گیا ہے۔ جس طرح شہری علاقوں میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی واقعہ ہو جائے تو وہاں پہ ریسکیو والے پہنچ جاتے، ایمبولینس وغیرہ یا پوری حکومتی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے ان لوگوں کو جو واقعے میں زخمی یا جو جاں بحق ہوتے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے ہاں بالکل یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ نہ کوئی اس طرح کی حکومتی مشینری موجود تھی، نہ کوئی اس طرح ریسکیو یا عیدی والے، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو واقعہ ہوتا تھا تو لوگوں نے ہی جانا تھا، عام لوگوں نے وہ کردار جو یہاں پہ ایمبولینس والے یا ریسکیو 1122 والے ادا کرتے وہ عام لوگ ادا کرتے، تو اسی کے لیے وہ گئے ریسکیو کرنے کے لیے، اور اوپر سے ان کو بھی ریسکیو کی ضرورت پڑ گئی کہ کوئی اس کو ریسکیو کرے۔ ہم ان دنوں اسکول میں تھے تو ہم اسکول کی طرف نکل رہے تھے بیگ وغیرہ لے کے کہ اسکول جائیں گے، کہ اس دوران یہ جو دوسرا حملہ ہو، اس سے پہلے ہم اسکول جا رہے تھے تو دوسرا حملہ ہو گیا، تو وہ بھی مجھے یاد ہے، اور میری زندگی کی جو کڑوی یاد ہے اس میں سے یہ ایک یاد بھی ہے۔ سارے لوگ وہاں سے گھروں سے نکلے، ہم نیچے جیسے گئے تو نالا ہے وہاں پہ، تو اس پہ پیدل روانہ ہو گئے، سب کچھ گھر میں چھوڑ کے نا، مطلب صرف جو کپڑے پہنے، جو
شوز وغیرہ جو تھا اسی کو لے کے ہم وہاں سے نکلے، کئی کلومیٹر دور گئے. تو کئی یہ جو نالا تھا جس پہ بہت بڑا نالا ہے، سیلابی پانی بھی آتا ہے، تو اس میں لوگ اسی طرح جا رہے تھے جس طرح وہ سیلابی نالے کے مطلب اتنی کافی تعداد میں لوگ بس اچانک گھروں سے نکلے اور وہاں تک آ گئے. تو یہ کئی کلومیٹر دور پیدل سفر کر کے، اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے. اس میں ایسے بھی بہت سارے کیسز آئے کہ جو پریگننٹ عورتیں تھیں نا، یہ بھی پیدل جا رہی تھی رات میں، راستے میں ان کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے بچے وغیرہ راستے میں پیدا ہو گئے. اور پھر آگے جا کے ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ سٹے کیا، 2-3 دن وہاں پہ رہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکل آئے. شروع میں جب آئی طلبانائزیشن یا چھوٹے چھوٹے گروہ وہاں پہ آئے، جہاد کے نام پہ دعوتیں دینے لگے، ٹریننگز دینے لگے لوگوں کو جہاد کی دعوت. تو ان دنوں ان کو بڑے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. ہم نے بعد میں کوشش کی اس کو کنٹرول کرنے کی، لیکن بعد میں پہلے جو جہاد کا جذبہ تھا، بعد میں وہ جذبہ انتقام کے جذبے میں کنورٹ ہو گیا تھا. تو ظاہری بات ہے، انتقام کی آگ جہاں پہ جل رہی ہو نا، تو اس کو بجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا. وجہ یہ تھی کہ انتقام، یہ جو جہاد سے انتقام میں کنورٹ ہونے کا، کہ یہ مظالم تھے جس طرح میں نے ذکر کیے، اور بھی بہت سارے ایسے، یہ تو ایک ڈرون کی میں نے ذکر کیا، اور بھی بہت سارے ڈرونز حملے ہوئے جس میں ایسے بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، چھوٹے بچوں کو نہیں بخشا گیا. تو ان کے پاس تو کوئی اور راستہ نہیں تھا. وہ ظاہری بات ہے وہ بندوق اٹھاتے، وہ انتقام کے لیے اگر جاتے تو وہ کہاں جاتے، وہ انہی گروپس کے ساتھ ملتے، وہ ان کو جوائن کر کے یہی راستہ پھر انہوں نے انتقام کے لیے اختیار کیا. پہلے جو جہاد کا جذبہ تھا وہ انتقام میں کنورٹ ہو گیا، بلکہ وہ پرچار بھی کرتے تھے کہ پہلے ہم جہاد کرتے تھے، ابھی ہم انتقام لے رہے ہیں. اور اس کو جواز بھی وہ پیش کرتے تھے کہ شریعت میں بھی جو ہے نا انتقام جائز ہے. میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرا بھائی مارا گیا ہے، بے گناہ تھا، یا میرا بیٹا مارا گیا بے گناہ تھا، یا میرے کوئی خاتون جو ماری گئی وہ بے گناہ تھا، تو میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو بدلہ کیا کس نے اور برا کس نے، پھر بعد میں وہی ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، جو مجرمانہ کردار ادا کیے، خصوصاً اس دہشت گردی کی جنگ میں، ان میں مخصوص لوگوں نے ادا کیے، لیکن وہی لوگ وہاں پہ میڈیا کے نمائندے تھے. ان کو نہ تو تاریخ کبھی معاف کرے گی، اور نہ ان لوگوں کے ساتھ جو قبائلی علاقوں کے ساتھ جو ان کی وجہ سے جو ہوئے وہ ان کو معاف کریں گے. انہوں نے ہمیشہ ہمارا جو داغدار چہرہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کی. انہوں نے ہمارے اوپر جو مظالم ہوئے، وہ امریکن ڈرون کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اس کو کبھی ہائی لائٹ کرنے کی یا کبھی اس کی حقیقی طور پر عکاسی کرنے کی کوشش نہیں کی. ہاں، ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے، ہمارا داغدار چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اس نے، میڈیا نے کوئی کسر نہیں چھوڑا. اس میں پورا رول انہوں نے ادا کیا. دہشت گردی کی اس جنگ، یہ جو جنگ شروع ہوئی، اس میں پوری قبائلی پٹی میں، بالخصوص سب سے زیادہ جنوبی وزیرستان میں، عام لوگوں کو جو تکالیف پہنچی، ان کے جو نقصانات ہوئے، ان کو طرح طرح کی جو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ تو کسی نے بھی دکھانے کی کوشش نہیں کی. اس میں ہم نے ڈرونز کا سامنا بھی کیا، ہم نے بمبارمنٹ کا سامنا بھی کیا، ہمیں نقل مکانی بھی کرنی پڑی، گھر بار چھوڑ کے دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑا. ہم نے اپنے گھر تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے. بہت سارے مطلب ناقابل بیان بہت سارے ایسے مسائل کا ہم نے سامنا کیا. آج بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو اگر ہم بتاتے کہ ہمارا تعلق وزیرستان سے، یا آئی ڈی کارڈ دکھاتے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا وزیرستان سے، تو وہ ہمیں پہلے تو سخت چیکنگ کے مراحل سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور ہر کوئی شک کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں، اور اس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی شاید کسی بڑے دہشت گرد کا ان کا سامنا ہو. تو ان سارے صورتحال، ان کی ذمہ داری جو میرے مطابق یہ میڈیا پہ ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا نے وہی رول ادا کیا کہ
ہر طرح سے دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش